السلام علیکم آپ سبھی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو اصلاحی اسٹڈی، اور آج ہم کریں گے عالمی حدت یعنی گلوبل وارمنگ کا کوشچن آنسر۔ اور اگر آپ کو کوشچن آنسر کا PDF چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، تو آپ لوگ جا کر کے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا گوگل پہ جا کر کے اردو اصلاحی اسٹڈی سرچ کیجئے، وہاں پر بھی آپ کو PDF مل جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ اور اس کا جواب ہے مناسب، خوشگوار، سنگین یا متعدل۔ تو اس کا آنسر ہوگا سنگین، جو کہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ سوال نمبر 2، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور اس کا جواب ہے 31%۔ سوال نمبر 3، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے 4، یعنی 0%، 75 سیلسیس۔ سوال نمبر 4، بال وگیان کانفرنس 2008 بھارت کے کس شہر میں منعقد ہے؟ اور اس کا جواب ہے پونا، نمبر 2 شملہ، نمبر 3 دیما پور، نمبر 4 وشاکھا پٹنم۔ تو اس کا جواب ہے دیما پور۔ سوال نمبر 5، کوٹیو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ اور اس کا جواب ہے 2007 میں۔ اور اگر آپ کو کوشچن آنسر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پہلے آپ جا کر کے چیپٹر بائی چیپٹر ویڈیو دیکھیے، جو میں پلے لسٹ میں ڈال چکا ہوں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1، زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اور اس کا جواب ہے ہم لوگ جس زمین پر بستے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانوروں کے لیے ہے، بہت مناسب ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بہت ہی گرم ہے، بہت ٹھنڈی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر بہت موزوں اور متعدد ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، انسان اور جانوروں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ اور اس کا جواب ہے پوری دنیا میں گزشتہ 10 سالوں سے گلوبل وارمنگ کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا کی سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی اور اقوام متحدہ UNO میں اس مسئلہ پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس سے مدافعت کے لیے ان ممالک میں کئی اہم اقدام کیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ
گزشتہ 30-40 سالوں سے ہمارے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اس سے ماحولیات کے ماہرین نے تنازعات ارضی عالمی سطح پر ایک ایسا سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک پریشان ہیں۔ سوال نمبر 4، گرین ہاؤس گیسوں میں کون سی گیس ہیں؟ اور اس کا جواب ہے ہمارے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ گرین ہاؤس میں بڑھتی ہوئی گیس کی مقدار ہے، جسے سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں، ایفیکٹ آف گرین ہاؤس۔ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیسیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، نائٹرک ایسڈ اور اوزون وغیرہ۔ سوال نمبر 5، زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور اس کا جواب ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس میں پہلے کے مقابلے 31 اور میتھین گیس میں 149% زیادہ ہونے لگے ہیں۔ میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ ملتی ہے۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں، یعنی سورج کی جو پرچھائی آتی ہے، وہ انہیں زیادہ جذب کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے یہ کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 75% بڑھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو ابوالکلام صاحب نے کون سا جادوئی منتر بتایا تھا؟ اور اس کا جواب ہے ناگالینڈ کے دیما پور میں منعقد بال وگیان کانفرنس میں عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں اور سابق جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام آزاد نے خصوصی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے طلباء کو گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے یہ جادوئی منتر بتایا تھا کہ 10 سال سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 درخت لگاویں تو ہم گلوبل وارمنگ سے جیسے سنگین مسئلے سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا خلاصہ مل جائے گا، گلوبل وارمنگ کا چیپٹر کا خلاصہ مل جائے گا، تو آپ لوگ وہاں جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔